من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے ہمیں اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی ہمیشہ والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں. ہر انسان جسے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اسے اپنی اس مہلت کو اور اس وقت کو پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پورا یقین بھی ہے کہ ہمیں بھی اسی سفر پر روانہ ہونا ہے، اس دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے. اس کے باوجود انسان جس طرح دیگر بہت ساری باتوں کو بھول جاتا ہے اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر انسان اپنا مرنا بھی بھول جاتا ہے. اس حقیقت کے اٹل ہونے کے باوجود، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اکثر و بیشتر ہمیں اپنا مرنا یاد نہیں ہوتا ہے.
اور اس کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشی، اپنے معاملات کا حساب دینا، یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں اور ہم بہت بڑی سستی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بہت ساری نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت ہے، اٹل ہے۔ اس کے باوجود شریعت اسلامیہ میں، قرآن و مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر اس بات کا نہ صرف کثرت سے تذکرہ موجود ہے، بلکہ اس بات کا حکم موجود ہے، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حقیقت ہے، حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے، آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات اللہ نے ہمیں بارہا یاد کروائی ہے۔ بارہا یاد کروانا اور اس کو یاد رکھنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، اسے اپنا مرنا یاد نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آنکھوں کے ساتھ ہم موت کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن اللہ ہمیں بتاتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر ذی روح چیز کو موت نے آ لینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت والے دن ہی تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو وہاں پر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ ہر انسان کو، ہر ذی روح چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور خالی مرنا نہیں۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت والے دن ملنا ہے، اور وہ موت کے بغیر ممکن نہیں۔ اصل انسان کو جو بدلہ موت کے بعد ہی ملے گا، اگرچہ دنیا میں بھی بندوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا کچھ نہ کچھ ملتی رہتی ہے، انسان اچھے کام کرتا ہے اس کو کچھ اچھا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، انسان غلط کرتا ہے تو اس کے غلط کا کچھ خمیازہ اسے دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، اس کی سزا دنیا میں اسے ملتی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے اعمال کا تھوڑا بہت اچھا برا صلہ اس کو ملتا ہے۔ اچھے انسان کی قبر کشادہ ہوتی ہے، برے انسان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اچھے انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کی قبر خوشبو سے بھر دی جاتی ہے، اس کو راحت سکون ملتا ہے، اس کی قبر کشادہ ہوتی ہے۔ برے انسان کو وہاں بھی جزا کا کچھ نہ کچھ اس کو ملتا ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، ہڈیاں ہڈیوں میں گھس جاتی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ برے اعمال کی جزا، کچھ نہ کچھ مشاہدہ وہ قبر میں کرتا ہے۔
لیکن فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت والے دن ملنا ہے۔ دنیا میں بھی اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے، قبر میں بھی اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے۔ پورا بدلہ اس وقت ملے گا جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے، جزا سزا کا وہ دن ہے، انسان کا معاملہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کی جنت کا جہنم کا، اس کی جزا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر انسان کو پورا بدلہ ملے گا، حتیٰ کہ جنت میں جانے والے جن کے متعلق اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، انہیں بھی ایک جگہ پر روک لیا جائے گا۔ جن کے متعلق اللہ نے یہ طے کر دیا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں جانا، ان کو بھی ایک جگہ پر روک لیا جائے گا، اور آپس میں جو تھوڑی بہت باتیں تھی، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بہت کوئی نفرتیں تھی، کوئی کینہ تھا، کوئی بغض تھا، وہ معاملہ اللہ ان کا بھی صاف کروائے گا، پھر ان کو بھی جنت میں داخلہ اس کے بعد ملے گا۔ یہ اللہ کی جزا سزا کا ایک نظام ہے۔ تو ایک بات اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت والے دن ملے گا۔ دنیا میں بھی ملتا ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں بندے کو ملتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے ملک میں بد امنی دیکھتے ہیں، قحط سالی دیکھتے ہیں، بارشوں کی کمی دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، برے حکمرانوں کا اپنے اوپر مسلط ہونا دیکھتے ہیں، یہ سارا کا سارا یہ انسانوں کی برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر، سمندر میں، خشکی میں جو فساد برپا ہوتا ہے، معاملات بگڑتے ہیں، اس کی وجہ لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو ہم تمہارے بہت سارے اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں، اس کا مواخذہ نہیں کرتے۔ اگر ہم تمہارے تمام اعمال کا دنیا میں مواخذہ کرنا شروع کر دیں تو اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہ بچے۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں کا مواخذہ دنیا میں شروع کر دے، لیکن یہ تھوڑا بہت جو بندے کو جو جوڑتے ہیں اللہ رب العزت، معاملات بنتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، یہ بندوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو ایک حقیقت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ مرنا ہر ایک کو ہے، دوسری حقیقت یہ بیان کی ہے کہ پورا بدلہ قیامت والے دن ملنا ہے۔ دنیا میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، پورا آخرت کے دن میں، قیامت والے دن ملنا ہے۔ اور تیسری حقیقت کامیابی کا معیار بیان کیا گیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ یہ دوران خطبہ اگر کسی بھائی کو نیند آئے تو حدیث رسول ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا، گھٹنے پکڑ کر بیٹھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کے ساتھ بھائی سویا ہوا ہے تو اس کو ایک دفعہ اٹھا دے۔ امام کو یہ حق حاصل ہے، خطیب کو حق حاصل ہے، مقتدیوں کو متنبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھائی جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اس کو بھی جگا دیں۔ تو ٹیک لگا کے بیٹھنا اس طرح یا گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا یہ دوران خطبہ درست نہیں ہے۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان کامیابی کا معیار اپنے مستقبل کا کامیاب ہونا اپنے اپنے لوگوں کے معیار ہیں۔ کسی کا معیار اچھی نوکری ہے، اچھا گھر ہے، اچھی فیکٹری، اچھا روزگار، اپنے بچوں کا کسی اعلیٰ پوسٹ کے اوپر فائز ہو جانا، یہ لوگوں کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو ایک آیت میں یہ تیسری بات بیان ہوئی ہے۔ اور چوتھی بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ انما الدنیا حلوۃ خاضرۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا حلوۃ خاضرۃ، بڑی میٹھی ہے اور سرسبز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ساتھ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ دنیا بڑی سرسبز ہے، میٹھی ہے، پرکشش ہے،
حالانکہ آخرت کی نعمتوں کا اللہ نے بتایا ہے. جبریل کو بھیجا تھا جنت دیکھ کر آؤ. جبریل نے کہا اللہ ایسی جنت تیار کی ہے ممکن نہیں کہ کوئی بندہ سن لے اور جنت میں جانے سے رہ جائے. اس کے باوجود انسانوں کی تگ و دو اس آخرت کی بجائے, اس جنت کی بجائے اس دنیا کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو یہ نظر آنے والی ہے اور جلدی مل جانے والی ہے. وہ جنت کا تعلق غیب کے ساتھ ہے, کسی نے دیکھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا ہے, وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, کہ ایمان والے متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو چونکہ جنت دیکھی نہیں, اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. دنیا دیکھی ہے, آج محنت کریں گے, مزدور سارا دن محنت کرتا ہے, شام کو مزدوری فوراً مل جاتی ہے. دنیا میں رزلٹ بندے کو فوری مل جاتا ہے, اور جنت کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کا رزلٹ ذرا دیر سے ملتا ہے. مرنے کے بعد پورا رزلٹ بندے کو ملے گا, دنیا میں اس کا پورا رزلٹ بندے کو نہیں مل سکتا ہے. تو بہرحال فرمایا دنیا بڑی میٹھی ہے, سرسبز ہے, پرکشش ہے. اچھے سے اچھا انسان, نیک سے نیک انسان بھی, اس کا بھی مرنے کو دل نہیں کرتا, حالانکہ اسے یقین ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کی ہے, متقین کے لیے جنت تیار کی ہے. جنت بڑی سہانی ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی جنت ہے کسی کان نے سنا نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا اس نعمتوں کا. لیکن پھر بھی دنیا میٹھی ہے, سہانی ہے, مرنے کو دل نہیں کرتا. تو چار حقیقتیں اللہ رب العزت نے بیان کی, کہ ایک حقیقت یہ بیان کی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے مرنا ہے. حقیقت ہے, اٹل ہے, شک نہیں ہے, پہلے سے پتا ہے. لیکن اللہ نے پھر یاد کروایا لوگوں مرنا ہے. اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک بات بندے کو پہلے سے پتا ہو, ایسا نہیں کہ اس کو دوبارہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, ذکر یاد دہانی, آپ یاد کرواؤ, یاد دہانی کرواؤ. ایک بات پہلے سے پتا ہے, پھر اس کی یاد دہانی کراؤ, پھر یاد دہانی کرواؤ. جتنی دفعہ کرواؤ گے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یاد دہانی کا فائدہ نہیں ہوتا, یہ یاد دہانی ہے. تو ایک یاد دہانی اللہ رب العزت نے یہ کروائی ہے کہ سب نے مرنا ہے. اور دوسری بات, اصل جزا, اصل سزا کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ ہے. اور تیسری بات یہ کہ اصل کامیابی کیا ہے, کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی ہے. اور چوتھی بات اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے کہ دنیا کی زندگی سے, اس کی زیب و زینت سے, اس کی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھا جانا. اصل تمہاری نظر, چونکہ امتحان مقصود تھا, امتحان اسی صورت میں ہو سکتا تھا نا کہ دنیا کو سرسبز کیا جائے, میٹھا کیا جائے, پرکشش بنایا جائے. اگر دنیا ایسی نہ ہوتی تو امتحان کیسے ہوتا؟ اگر انسان کو تکلیف نہ آتی تو بندے کو خوشی کا احساس نہ ہوتا. یہ اللہ رب العزت نے ذرا انسان کے امتحان کے لیے اس دنیا کو بڑا سرسبز اور میٹھا بنایا ہے. تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع وہ صرف اس موت کے متعلقہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے شک نہ ہونے کے باوجود, ہر انسان کا اس کے ساتھ واسطہ پڑنے کے باوجود اس کو یاد کروایا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو, فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت, لوگوں اس موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو جو موت لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے, بندے کی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. اس موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ ہر وقت اس حالت میں رہے کہ اب اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی موت ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر ہو. مطلب کیا کہ ہر وقت موت کو ذہن میں رکھو, اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو کہ کسی بھی وقت تمہاری موت آ سکتی ہے. تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم ایمان والے ہو, مسلمان ہو, اطاعت پر ہو, اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے نہ ہو. یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھو. لا تموتن, موت کسی کے اختیار میں نہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ لا تموتن, تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم اطاعت کی حالت میں ہو. مطلب کیا کہ ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو, اپنے آپ کو اطاعت کے اوپر باقی رکھو. اللہ اکبر. ایک دفعہ
عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے اس کا کندھا پکڑ کے فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہا کرو جس طرح کہ کوئی اجنبی ہے یا کوئی مسافر ہے. جس طرح ایک اجنبی بندہ ہر وقت اس کو یہی رہتا ہے، اس کی سوچ آگے کی ہوتی ہے، مسافر کی سوچ اگلی منزل کی ہوتی ہے، عارضی طور پر کسی جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے، وہاں اس کی مستقل سوچیں، مستقل ٹھکانہ اس کو نہیں سمجھتا. یہ یاد دہانی کروائی. اللہ اکبر. اعدد نفسک فی الموت، فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. کیا فرمایا؟ کیا مطلب اس کا؟ ایک صحابی کو تنبیہ کی، فرمایا اعدد نفسک فی الموت، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. کیا مطلب؟ کہ ہر وقت تیرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت میری موت آ جائے. اعدد نفسک فی الموت. اللہ اکبر. ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اذنی و اوجز، کوئی نصیحت کر دے. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. پہلی نصیحت فرمایا جب بھی تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تیری حالت اور کیفیت یہ والی ہونی چاہیے کہ تو اس طرح نماز پڑھے گویا کہ وہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اکبر. یہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بڑا قریب کر کے بیان کیا کہ ہر وقت تیری سوچ، تیرا ذہن یہ والا ہونا چاہیے، تیرے معاملات اس قسم کے ہونے چاہیے، تیری عبادات اس قسم کی ہونی چاہیے کہ تو یہ سمجھے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری کوئی موقع ہے، اس کے بعد مجھے موقع مزید نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی یہ والی سوچ پختہ ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ انسان نافرمانی کے کام کرے؟ اگر کوئی انسان نافرمانی کا کام کرتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ پتہ نہیں اسی کام میں میری موت آ جائے، ممکن نہیں وہ نافرمانی کا کام کرے. اگر کوئی بندہ اطاعت کے کام میں لگا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، شاید میں یہ میرا آخری روزہ ہے، شاید یہ میرا آخری جمعہ ہے، اللہ اکبر، کیسے ممکن ہے؟ خشوع خضوع نہ ہو، پوری توجہ نہ ہو، ممکن ہی نہیں. اس لیے سوچ کو پختہ کیا گیا ہے کہ انسان اس حقیقت کو اپنے ذہن میں سمو کے رکھے، اس کو بٹھا کے رکھے. حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے واپس نہیں جاتے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد کی طرف جاتے مسجد میں نہیں پہنچ پاتے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر سے کوئی سودا سلف لینے جاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد اطلاع آتی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا جی. ہسپتال میں نارمل سی دوائی لینے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے بندہ فوت ہو گیا جی. عام سی باتیں ہیں، مشاہدے کی باتیں ہیں، کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں، کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں، عام سی باتیں ہیں. لیکن بس یاد دہانی کی کمی ہے. انسان اس بات کو ذہن میں ذرا بٹھا لے تو انسان کے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اطاعت والے کام کرے گا، بڑی دل لگی کے ساتھ کرے گا، خشوع خضوع کے ساتھ کرے گا کہ یہ آخری نماز ہو سکتی ہے. نافرمانی کے کام کرنے سے پہلے سوچے گا یار پتہ نہیں اسی پر موت آ گئی تو کیا بنے گا. اور یہی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھنا کہیں ایسے کام پر موت نہ آ جائے کہ وہ نافرمانی کا کام ہو، اللہ کی بغاوت کا کام ہو، اسلام سے ہٹ کر کام ہو. ایسی حالت میں موت نہ آ جائے. اپنے آپ کو ہر وقت سیدھا رکھنا. عزیز بھائیو اور بزرگوں، اسی طرح یہ موت صرف موت نہیں، یہ مہلت کا خاتمہ بھی ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ احکم الحاکمین نے زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، وقت دیا ہے. لیکن یہ موت اس مہلت کا خاتمہ ہے. جب کسی انسان کی موت آ جائے پھر اس کی توبہ کا دروازہ بھی بند. جو اعمال اس نے کر لیے سو کر لیے، بس ختم. آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت کے توبہ کا دروازہ بڑا وسیع ہے. فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے غروب طلوع نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک انسان کا گرگرا شروع نہ ہو جائے، موت آنی شروع نہ ہو جائے، جان نکلنی شروع نہ ہو جائے، اتنی دیر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جان نکلنا شروع ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ابھی نکلنا شروع ہوئی ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، توبہ کا دروازہ وقت آنے کے ساتھ ہی، گرگرا شروع ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے.
مرنے کے بعد تو ہو ہی جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، مرنے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع، بس ختم، مہلت ختم، بس بات ختم، کیونکہ زندگی اللہ نے اس کام کے لیے دی تھی، مرنے کے بعد تو یہ سلسلہ باقی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی ابھی موت کے آثار شروع ہو جائیں، توبہ کا دروازہ ختم۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وصیت بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی وصیت کا اعتبار، اس کی باتوں کا اعتبار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی موت آنی شروع نہ ہو جائے، گرگرا شروع نہ ہو جائے۔ ایک بندہ اپنی زندگی میں چاہتا ہے یار میرا مال ہے، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، شریعت کہتی ٹھیک ہے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مال اللہ کی راہ میں دے تو ٹھیک، اچھی بات ہے۔ کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا، گرگرا شروع ہو گیا، اس کو نظر آ گیا کہ اب نہیں بچوں گا، وہ کہہ دے میرا آدھا مال اللہ کی راہ میں، میرا سارا مال اللہ کی راہ میں، شریعت کہتی نہیں، اب تیرا اختیار ختم، اب نہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بھی بند اور تیرے اختیارات بھی ختم۔ ہاں 1/3 کا اختیار تمہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں بھی کرتا، تب بھی 1/3 کا تھا، ثلث کا تھا، اب مرتے وقت بھی کرتا، 1 ثلث سے تو تجاوز نہیں کر سکتا، تیرے اختیارات ختم ہو گئے، تیری مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب تو کہہ دے میرا سارا مال فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اللہ کہتا نہیں نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تمہاری ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فرعون نے بھی کہا تھا، جب موت کو دیکھا کہا میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اللہ کہتے نہیں اب کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو موت کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گئے۔ موت آنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بلکہ موت کے آثار شروع ہو جائیں، گرگرا شروع ہو جائے، جان نکلنا شروع ہو جائے، تب بھی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کی بات کا، اس وقت کے کسی کلمے کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، اللہ معاف کر دے، اللہ ایسا نہیں کروں گا، اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ان ساری باتوں کا جب موت کا وقت آ جائے یہ سارے اختیارات اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو موت نہ صرف موت ہے بلکہ یہ اختیارات کا خاتمہ بھی ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اور یہ والا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنی اس آنے والی زندگی کے لیے انسان کو انتظام کر لے، بندوبست کر لے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر انسان کے لیے صرف اور صرف حسرتیں باقی رہ جائیں گی۔ یہ والی مہلت ختم ہو گئی، یہ زندگی ختم ہو گئی، پھر حسرتیں باقی رہ جائیں گی۔ انسان کوئی بات کرے اس کی بات کا اعتبار نہیں، قیامت والے دن وویلا کرے، چیخو پکا کرے، جتنا مرضی روئے دھوئے، جتنی مرضی اللہ کے سامنے منتیں ترلے کر لے، دنیا کے اندر ایک آنسو کی قیمت اتنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آنسو ایسے ہیں، عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کا پہرا دینے کے لیے جاگتی ہے۔ 2 آنکھیں اس قدر اہم ہیں، آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دنیا میں ایک آنسو کی قیمت اس قدر ہے۔ اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوا، رات کی تنہائی میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پچھلوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ آئندہ سے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل آئے، اللہ کا فیصلہ ہے اس آنکھ کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ لیکن یہ مہلت ختم ہونے کے بعد انسان روئے پیٹے جو مرضی کرے، اللہ کہتے ہیں اس رونے پیٹنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، مجرم لوگ کہیں گے اللہ سب کچھ دیکھ لیا، یقین آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، جن باتوں کے اوپر یقین نہیں تھا اب یقین آ گیا، اب شک ختم ہو گیا، ایک مہلت اور دے دے، نعمل صالحا، اب بڑے نیک کام کر کے آئیں گے، اچھے بنیں گے، تیری بات مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، نماز روزے کا اہتمام کریں گے، اپنی شکلیں صورتیں، اپنا لباس، معاملات، اپنی معیشت، ہر کچھ سب کچھ اسلام کے تابع بنا کر آئیں گے۔ ایک موقع اور دیتے ہیں لیکن پھر موقع نہیں ملے گا، اس وقت حسرتیں باقی رہ جائیں گی۔ یا لیتنا، اللہ نے حسرتیں بندے کی بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ،
قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے. جس طرح بندہ بہت پریشان ہوتا ہے نا، پشیمان ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا، نبی کی بات مان لیتا، اس کی اتباع کر لیتا، اپنی شکل و صورت کو، لباس کو، معاملات کو پیارے نبی کے تابع بنا دیتا، آپ کی بات کو مان لیتا، آپ کی شریعت پہ چل جاتا، آپ کی باتوں کو اہمیت دیتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اللہ اکبر. یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ رب العزت کی شریعت اور اس کے احکامات کے بارے میں بڑی سستی کی، ہم نے اللہ کا حق ادا کرنے میں بڑی سستی کی. وہاں حسرتیں، افسوس، غم یہ رہ جائے گا. اللہ اکبر. یا لیتنی یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں نے میرا بیڑا بھی غرق کر دیا، میں اس کو دوست بنایا، اس کی مجلس میں بیٹھا، وہ تو اس کا بیڑا غرق تھا ہی تھا، اس نے میرا ستیہ ناش بھی کر دیا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس قسم کی حسرتیں، اس قسم کے افسوس، یہ تمنائیں انسان قیامت والے دن کرے گا. اللہ اکبر. یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، جنتیوں کو نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے اور جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے. اللہ اکبر. کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیسا ہے. اللہ اکبر. انسان افسوس کرے گا. یا لیتنی کنت ترابا، مر گیا تھا، مٹی ہو گیا تھا، کاش مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا. دو مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ کاش کہ میں دنیا میں مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، دنیا میں مجھے لایا ہی نہ جاتا، میں مٹی تھا، مٹی رہتا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو گیا تھا. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا تھا، مٹی ہی رہتا، دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ زندگی، یہ مہلت اللہ رب العزت نے اس آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور موت کے آنے کے ساتھ یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے اس موت کو ہمیں یاد کروایا ہے. کل من علیہا فان، مشاہدہ ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، مرنا دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ نے یاد کروایا ہے. ہر ایک نے فنا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے. پیارے نبی نے یاد دہانی کروائی ہے. اکثروا ذکر حازم لذات الموت، اس موت کو بڑا یاد کیا کرو جو موت بندے کی لذتوں کو توڑ کے رکھ دینے والی ہے، بڑی سخت ہے. ان للموت سکرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں. تو یہ موت، مہلت اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے تک کی دی ہے. مرنے کے ساتھ یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر انسان کے پاس صرف حسرتیں، خواہشیں، یہ باتیں رہ جائیں گی. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھا لو. اللہ نے تندرستی دی ہے، بیماری سے پہلے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے مال دیا ہے، فقیری سے پہلے پہلے اسے فائدہ اٹھاؤ. جوانی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے فائدہ اٹھاؤ. صحت تندرستی دی ہے، بیماری سے پہلے فائدہ اٹھاؤ. اور اگر اللہ نے زندگی دی ہے، مرنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت جانو، اسے فائدہ حاصل کر لو. اور یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. بندے دنیا میں زندگی اس طرح گزار کہ جب تیری زندگی میں صبح آ جائے شام کا انتظار نہ کر، اور شام آ جائے صبح کا انتظار نہ کر. اپنی ہر صبح کو آخری صبح سمجھ کے گزار، اور اپنی ہر شام کو آخری شام سمجھ کے گزار کہ شاید اس کے بعد مجھے مزید مہلت نہ ملے. رات سویا ہوں، صبح تک شاید نہ اٹھوں، اب اٹھ گیا ہوں، صبح آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلی دعا کیا بتائی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دوبارہ مہلت دے دی. سب سے پہلے کلمہ جو بندے کی زبان سے نکلنا چاہیے، پیارے نبی نے کیا تعلیم دی؟ آنکھ کھلے، صبح بندہ آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلی بات یہ ہو،
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے ابھی مہلت باقی ہے، میں تو گیا تھا، مجھے تو نے فوت کر لیا تھا ایک دفعہ، یہ تیرا احسان ہے کہ مجھے فوت کرنے کے بعد نیند کی وادی میں سلانے کے بعد اللہ دوبارہ روح کو واپس کر کے دوبارہ مہلت دے دی ہے، تیرا شکر ہے اللہ، ایک دفعہ مہلت دوبارہ دے دی، ابھی تک زندہ ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے، وإلیہ النشور، جانا اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ابھی مہلت باقی ہے، مہلت ختم نہیں ہوئی۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس مہلت کو غنیمت سمجھیں، یہ بہت بڑی مہلت ہے، یہ مہلت ختم ہو گئی، انسان ایک لمحے کی مہلت مانگے، اللہ کہتے ہیں لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحے کی مہلت انسان اللہ سے مانگے، اللہ کہتے ہیں ایک لمحے کی مہلت، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی لوگ مہلت ہے، ابھی ہم اس کی قدر و اہمیت کو نہیں جانتے، ابھی ہمیں وقت گزارنے کے لیے کوئی مصروفیت نہیں ملتی ہے، خام کا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، موبائل کے اوپر بیٹھ کے مختلف کاموں میں، فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ تو جب یہ مہلت ختم ہو گئی پھر انسان ایک لمحے کی مہلت مانگے، اللہ نہیں دے گا، تو اس مہلت کو غنیمت جانیں اور اس آنے والی زندگی کا فائدے کا سوچیں، اس بھلے کا سوچیں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا۔